یہ تو کچھ عشق کے آثار ہیں پائے جاتے ہیں۔ مار محمد بخش صاحب، آپ نے کتاب تاریخ مخزن پاکستان، اس کی ترتیب میں آپ نے اتنی محنت کی، پورے پاکستان میں آپ نے جو ہے کہ سفر کیا اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس جگہ پر پہنچے جہاں آپ کو سختی سے منع کیا گیا تھا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کا یہ جنون حیران کن رہا۔ آپ کو آخر ایسا کیا ہے کہ آپ اس کتاب کو مکمل کرنے میں اتنی کوشش اور جدوجہد کر رہے ہیں؟ تو یہ ہم آپ کی توسط سے اپنے ویورز کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ اپنا تھوڑا سا تعارف کروائیں گے ہمارے ویورز کو، اپنا بیک گراؤنڈ، کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، آپ کا شجرہ نسب کیا ہے؟ جی مار صاحب۔ میں پیدائشی تعلق تو میرا جھنگ سے ہے۔ جی جی۔ 2 جنوری 1945 کو جھنگ کے ایک نواحی گاؤں کوٹ جنگ میں پیدا ہوا۔ جی جی۔ اپنی تعلیم اسلامی ہائی اسکول جھنگ اور گورنمنٹ کالج جھنگ سے حاصل کی۔ ٹھیک۔ اور سلسلہ روزگار بورڈ میں، ایجوکیشن بورڈ ملتان میں جی جی ملازم ہوا۔ جی جی جی۔ وہاں سے پھر نیا ہمارا بورڈ بہاولپور بن رہا تھا، جی جی۔ یہاں پر آ گئے، تعینات کر دیا گیا آپ کو۔ 1978 میں یہاں پر آ گئے۔ 1978 میں آپ بہاولپور آ گئے، بہاولپور بورڈ۔ جنوری 2005 میں ریٹائر ہو گیا۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ اس کے بعد پھر یہ لکھنے لکھانے کی طرف آپ نے توجہ کی۔ ٹھیک ہے ٹھیک۔ یہ میری پہلی کتاب تاریخ قبیلہ نو راجپوت۔ اچھا، یہ آپ کی پہلی کتاب ہے؟ ہاں۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسری کتاب اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتائیں گے، اس میں کیا آپ نے؟ اس میں اپنے قبیلے کے بارے میں، راجپوت فیملی کے بارے میں۔ جو ہمارا نور قبیلہ ہے، یہ راجپوت قبیلے کی شاخ ہے۔ جی جی تو یہ کہاں کہاں آباد ہے، جی جی۔ اس کے لیے پھر سندھ اور پنجاب کے مختلف علاقوں کا سفر کیا۔ اچھا اچھا اچھا۔ تو اس طرح یہ کتاب مرد وجود میں آئی۔ ٹھیک تو ٹھیک۔ اپنے قبیلے کی پوری تاریخ ہے اس میں۔ اچھا، ہاں۔ اس میں یعنی کتنی قسم کی جو ذاتیں راجپوت فیملی میں ہیں؟ مطلب بھٹی راجپوت کی شاخ ہے۔ جی جی۔ پھر بھٹی کی میں نے کو 150 سے زائد شاخیں جو ہیں، اچھا، تو وہ اس میں ترتیب تھی۔ ٹھیک وہ یہاں سے 150 سے بھی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کی پہلی کتاب ہے۔ پہلی جگہ۔ اس کے بعد مار صاحب آپ نے؟ پھر اس کے بعد میری دوسری کتاب پاکستان کے مایا ناز سائنسدان محسن پاکستان، جی جی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ کتاب پہلی دفعہ بھی چھپی، دوسری دفعہ چھپی۔ اچھا اور کسی دفعہ تیاری میں ہے، دیکھیں کب تک یہ مکمل ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ تیاری ہے۔ اچھا، پرنٹنگ کے لیے بھیجنی ہے۔ ٹھیک تو ٹھیک۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے ملاقات 2 بار ملاقاتیں رہی۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ ہاں جی، پہلی ملاقات مجھے 5 گھنٹے خفیہ اداروں والے نے بٹھائے رکھا۔ اچھا، 5 گھنٹے کے بعد پھر مجھے ملنے کی اجازت دی۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ اس طریقے سے یہ میری پہلی کتاب ہے۔ اچھا تذکرہ پیسر بس کے عنوان سے میری تیسری کتاب ہے۔ جی جی تو میں نے اپنے خود نوشتے سے کہہ سکتے ہیں، جگ بیتی کہہ سکتے ہیں، جی جی۔ جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا، اچھا، اس کتاب میں لایا ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ اپنا تذکرہ 65 برس کا۔ تذکرہ 65 برس کا۔ اچھا، 65 برس کا۔ ٹھیک، 65 ایئرز، ہاں جی۔ یعنی وہ آپ کی ایک قسم کی آپ بیتی ہے، یا آپ نے جو بھی دنیا میں۔ ٹھیک۔ اب اس سے میں نے کچھ نئے سرے ترتیب دیا ہے۔ اچھا، اب اس کا نام رکھا ہے قصہ پون صدی کا۔ قصہ پون صدی۔ پون صدی کا، ماشاء اللہ۔ یہ آپ وہ بھی اپنے کمپوزنگ کے لیے گئی ہوئی ہے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ پھر حج پہ جانے کا موقع ملا، اچھا، تو وہ سفر صادق کے نام سے کتاب میں نے ترتیب دی۔ سفر سالک۔ سفر سعادت۔ اچھا، سعادت۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ یہ میری کتاب 4 کلر میں ہے، اچھا، ماشاء اللہ۔ اور
खूबसूरत तरीन प्रिंटिंग मैंने कराई ठीक अपनी दिल की ख्वाहिश के मुताबिक। ठीक 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 ठीक। किताब आ गई। इसके बाद बोर्डनामा भी है, वो अच्छा। इब्तदाई किताब थी, अच्छा। सिर्फ बोर्ड के बारे में थी, कवानीन वगैरह, या जो उसमें सेक्रेटरी थे, कंट्रोलर थे, चेयरमैन थे, अच्छा। या कुछ ऐसे मशहूर मारूफ बोर्ड के अफराद थे वफात पा गए, उनके तज़किरे। बहावलपुर बोर्ड या हमारे साहब पूरे पंजाब के? सिर्फ बहावलपुर। सिर्फ बहावलपुर बोर्ड के, ठीक। जी। उसकी हिस्ट्री, तारीख हाँ। ये कहाँ से? ठीक है। उसके बाद अब जमात इस्लामी से मेरा ज़माना तालिब इल्म से ताल्लुक़ है। ठीक। तो मैंने जमात इस्लामी के वो अफराद साउथ पंजाब में थे, जैसे डॉक्टर वसीम साहब। जी जी, तो मैंने मालूम उनके 120 अफराद की अच्छा। किताब लिखी। उसका नाम है अपना जमात इस्लामी के मशहूर अफराद के नाम से है, तो वो किताब भी छप चुकी हुई है। अच्छा, वो भी है अवेलेबल मार्केट में? हाँ। अच्छा। इसके बाद 10 साल मैंने जी चाहता था कि पाकिस्तान के शहरों और कस्बों में कोई किताब लिखी जाए। जी जी पहले ऐसी किताबें हैं, जी जी कुछ अजला की हद तक, कोई सूबे की हद तक, जी जी। लेकिन पाकिस्तान लेवल पे कोई किताब नहीं है। ठीक ठीक। इस किताब के लिए मैंने पूरे पाकिस्तान का फिजिकली विजिट किया। अच्छा कहाँ थरपारकर, अच्छा। कहाँ तुर्बत, जी जी कहाँ मकरान, ठीक। कहाँ जनाब वाला खारान, जी। तो कहाँ फिर ऊपर से खैबर पख्तूनख्वा, अच्छा। शांगला, अच्छा। चलास, मतलब ये सारे ऊपर के इलाके मैंने इसके फिजिकली सफ़र करके इलाके देखे और उन पे वो किताब मेरी मुरतब हुई। अच्छा। जो 2850 सफ़हात पर मुश्तमिल है और इसकी 3 जिल्दें हैं। माशाअल्लाह। पहली जिल्द इस वक्त छप चुकी है, अच्छा दूसरी प्रिंटिंग के लिए जा चुकी है, अच्छा। तो इस तरह, और तीसरी भी तैयार है। तो ये 3 जिल्दों पे मुश्तमिल है, जिसमें इसे कलम फाउंडेशन लाहौर जी जी। छाप रहा है। अच्छा और उनकी तरफ से इंशाल्लाह ये जल्दी मार्केट में अपने इसे नवंबर में मार्केट में इंशाल्लाह होगी, नवंबर 2022। मार साहब, आपकी इस वक्त उम्र क्या होगी? उम्र मैं अपने आप को हमेशा जवान समझता रहा, माशाल्लाह। वो लेकिन तो आप उम्र इस वक्त कोई 77 से अबाव है। 77 प्लस है। हाँ, प्लस है। तो मार साहब, अवाम या व्यूवर्स ये जानना चाहेंगे कि आप इस उम्र में तो आपको आराम करना चाहिए था या जैसे होती है, जी। लेकिन आपने इस उम्र में इस किताब को इतनी मेहनत और लगन से तैयार किया और लिखने में इतना टाइम, आखिर इसकी क्या ख़ास वजह है? आपको मुल्क के साथ कोई इतनी मतलब है, क्या है, आप मतलब ये बताएंगे पाकिस्तान के साथ? जी, मैं आप उम्र हमारे इस उम्र के लोगों को कहा जाता है यार घर बैठो, यार बाहर क्या करना है। बिल्कुल। और मैं सोचा करता था कि मौत ने तो एक दिन आना ही आना है। ठीक। तो वो मौत जब तक अल्लाह ने चलने फिरने की तौफीक दी है, तो फिर उसका पास मुल्क देखो। सही। इसके लिए मैं सारे मुल्क को पूरा सिंध घुमा हूँ, ठीक। यकीन जाने, और पूरा थरपार कर देखा है। अच्छा फिर उसके बाद पूरा बलूचिस्तान देखा है। अच्छा 2 ज़िले में नहीं दे सका, मेरे कुछ दोस्तों ने वहाँ मुझे जाने नहीं दिया, मतलब ज़िला वारान अच्छा और ज़िला बुख्ती कुल्लू, अच्छा ये नहीं मैं दे सका। इसके लिए मैं किताबों से हेल्प ली, इनके यहाँ के शहरों और कस्बों के बारे में। अच्छा। बाकी मैंने फिजिकली सारा बलूचिस्तान देखा, ठीक। पंजाब सारा देखा, अच्छा। खैबर पख्तूनख्वा देखा। अलबत्ता मुझे वहाँ पर भी शुमाली वज़ीरिस्तान में जाने की इजाज़त नहीं दी गई अच्छा कि आपका यहाँ का तो मिसाइल नहीं है, यहाँ का आपका अपना शनाख्ती कार्ड नहीं है। अच्छा यहाँ पर सिर्फ हम अफराद को यहाँ ताल्लुकात देते हैं। तो ठीक। 2 दफ़ा कोशिश की लेकिन नहीं जा सका। अच्छा बाकी सारा खैबर पख्तूनख्वा देखा। अच्छा हाँ जी, आज़ाद कश्मीर काफ़ी हिस्सा देखा। ठीक ठीक। ये मेरी काविश है और इसको इंशाल्लाह उम्मीद है। इस वक्त इस किताब में मैं 2106 जी जी से शहर और कस्बों का हालात है, और इस तमाम किताब को अल्फ़ाबेटिकली मैंने तरतीब दिया है। अलिफ से होने वाले शहर, बे से, पे से, ते से और ये तक, ये इस तरह है। मार साहब, व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि आपने इतनी ज़ख़ीम किताब लिख डाली,
آخر اس میں کیا ایسی بات ہے جو کہ عوام، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے میڈیا کا دور ہے، نیٹ پہ ہر چیز اویلیبل ہے، سوشل میڈیا بہت فاسٹ ہے، جی تو آج کے دور میں آپ کی جو یہ کتاب ہے، یعنی کس لحاظ سے آپ نے سیاستدانوں کے حوالے سے ذکر کیا ہے یا کیا آپ نے ہر ضلع میں ایک تو اس کتاب کا ابتدائی طور پر میں نے پوری کوشش کی کہ ہر شہر کی مطلب اس کے نام کی وجہ تسمیہ معلوم کی جائے. ٹھیک ہو گیا، یہ نام کیسے پڑا، پہلے یہ کوشش کی. ٹھیک ہو گیا، پھر ابتدائی تاریخ اس کی، جس میں کون پہلے قبائل تھے، کون سے مذہب کے لوگ تھے، اچھا کیسے تھے، وہ تاریخ لی. پھر موجودہ دور تک اس کو لے کر آیا کہ اب اس کی وہاں کیا پوزیشن ہے. اچھا پھر وہاں کے مشہور عمارات جن میں مندر بھی ہیں، مساجد بھی ہیں، گرودوارے بھی ہیں، ان سب کا احوال بھی ساتھ ساتھ دیتا ہے. اچھا اور میں نے اپنی اس کتاب میں 2500 سے قریب لگ بھگ تصاویر بھی اس میں دی ہیں. اچھا ہر شہر کی کوشش کی ہے کوئی نہ کوئی وہاں کی تصویر جو مشہور مقام ہے یا وہاں کا کوئی شہر ہے یا عمارت ہے یا قدیمی شہر ہے، مطلب اس کے حوالے سے ساتھ ساتھ وہ بھی دی ہے. وہ ہو گیا. اور سیاستدانوں کے بارے میں بھی کچھ ہے ذکر؟ جی یہ جہاں جس علاقے کا کوئی مشہور آدمی ہے اچھا وہاں پر اس کے حالات بھی دیے ہیں اچھا اور ان کی تصاویر بھی ساتھ ساتھ لگائی ہیں. ٹھیک ویسے جاتی عمرہ ہے جی تو وہ نواز شریف فیملی ہے، اچھا تو ان کے وہاں کی جاتی عمرے کے حوالے سے اس کا جاتی عمرے کا تعارف اور وہاں پر ان کی تصاویر ہیں. اسی طرح چار سدہ ہے، چار سدہ میں خان عبدالغفار خان اور اس کے فیملی کے جو ممبران ہیں اور ان کے بیٹے اور ان کی وہ تصاویر ہیں. اسی طریقے سے جھنگ میں آئے تو پھر جھنگ کے جو مشہور معروف ہیں، ملتان میں آئے تو ملتان کے معروف، یوسف رضا گل، بہاولپور میں آئے تو بہاولپور کے معروف. ٹھیک. مطلب اس طریقے سے کوشش کی ہے. لاڑکانہ سے بھی آپ نے؟ جی جی لاڑکانہ سے بھی بے نظیر بھٹو صاحبہ، ذوالفقار بھٹو صاحب، ادھر بھی آپ گئے تھے؟ جی گئے ہوں، ماشاء اللہ 2-3 بار گیا ہوں جی، بلکہ ان کے مزار پہ بھی حاضری دی ہے. تو بڑی اس کا بھی تعارف پوری طرح دی ہے. میرے خیال میں مار صاحب آپ میرے خیال میں پاکستان کی جی ایم سید کے مزار پہ بھی گئے ہوں. پاکستان کی آپ میرے خیال میں، جہاں تک میرا ذہن کام کرتا ہے، کہ آپ واحد شخصیت ہیں جس نے آپ نے جو ہے نا اتنی محنت کی ہے آج تک. میرے خیال میں چاہے تارڑ صاحب ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے انہوں نے بڑے سیاح و سفر وغیرہ کیے ہیں، لیکن آپ نے جو یہ کتاب لکھی ہے میرے خیال میں اخیر ہے آپ کی محنت. ہم چونکہ اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جن کی میڈیا میں اتنی تشہیر نہیں ہوتی، ٹھیک. اس وجہ سے ہمارا کوئی ذکر نہیں ہوتا. تو ایک دفعہ ایک صاحب کو فیصل آباد میں نے کتاب دے دی، میں کہا یار میری کتاب ہے رکھ لو. کہنے لگا جی آپ کا نام تو مارکیٹ میں نہیں ہے، یہ کتاب کیسے بکی؟ میں نے کہا یار میں رکھ لو، مجھے پیسے نہ دینا، بعد میں دے دینا. وہ کتابیں اس کے بیچ گئی، اس نے مجھ سے 5 دفعہ کتابیں مزید لی. واہ جی، مطلب کتاب مارکیٹ میں جب جاتی ہے تو وہ اپنی جگہ خود بناتی ہے. صحیح بات. ہاں ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا مار صاحب یہ بتائیں کہ یہ کتاب اتنی نایاب ہے تو پھر اس کا جو ہے مارکیٹ میں اس کی کیا پوزیشن رہے گی؟ اس وقت تک اسد اللہ غالب صاحب ایک مشہور کالم نویس ہیں جو نوائے وقت میں کالم لکھتے ہیں. جی جی. ابھی میری کتاب نہیں آئی تو اس کتاب پہ ایک کالم آپ نے میں لکھا نوائے وقت میں نے بھی پڑھا ہے وہ. جی 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 پھر جی. اس کے بعد کالم آگے ایک اور جگہ پہ بھی آ گیا، 2-3 جگہوں پہ کئی اخبارات نے اس کو نقل کیا. جی جی. تو اس کے آنے کے بعد سے اب تک ہمارے جو پبلشر ہیں جی جی. علامہ عبدالستار عاصم صاحب، ان کو اب تک 180 کتابوں کی ڈیمانڈ آ چکی ہے. ماشاء اللہ ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت اچھا. یہ پوزیشن ہے. تو انشاءاللہ مارکیٹ میں خود اپنی جگہ بنائے گی. اچھا مار صاحب آخر میں آپ کوئی اس طرح کا آپ کوئی ویورز کے ساتھ کوئی شیئر کریں گے، کوئی تجربہ یا کوئی واقعہ، کوئی تلخ یا کوئی اس طرح کا جو ہمارے ویورز کے لیے یہ بھی ساتھ ساتھ واقعات ہوتے رہتے ہیں. جی جی. لیکن عام طور پہ میرے ساتھ لوگوں نے بڑی محبت کا اظہار کیا. جہاں بھی گیا ہوں مجھے انہوں نے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی. لیکن ایک دفعہ میں لاڑکانے سے آ رہا تھا، رات 8 بجے پولیس والوں کے ناکے پہ پہنچا. اچھا. جب انہیں میری زبان سے محسوس ہوا کہ یہ سندھ کا رہائشی نہیں ہے، پنجاب کا ہے. ہاں پنجاب کا ہے. جی جی. انہوں نے مجھ سے 10,000 کی ڈیمانڈ کی. اللہ. کس چیز کی 10,000؟
کہ آپ کے کاغذات مکمل ہے. میں نے کہا تو کاغذات مکمل ہے گاڑی کے. ہاں خیر وہ چونکہ میرے ساتھ نوجوان تھے, بیٹا تھا, ایک اور صاحب تھے, انہوں نے پیچھے جا کے ان کو 2000 دے کے جان چھڑائی. اچھا ورنہ ہمیں ساری رات وہاں وہ ناکے پہ ذلیل کرتے رہتے. اچھا یہ بھی ایک دفعہ ہوا. دوسری دفعہ میں تربت گیا. اچھا مکران کا بڑا اہم شہر ہے, ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے. جی جی تو ایک دوست کی معرفت وہاں پر پہنچا. جی جی تو وہاں جو تھے صاحب ہمارے بڑے میزبان تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے تھے, انہوں نے ہماری رہائش رکھی. رات کو 1 بجے ایک صاحب کو آیا بڑا ڈنڈا لے کر, تو انہوں نے اسے دیکھ لیا. وہ لیٹرینوں میں تو گھس گیا. جب اس سے پھر اس نے کہا کہ یہ بندہ خطرناک ہے. ہم صحن میں مسجد کے صحن میں سوئے ہوئے تھے. اچھا اس نے بھی ڈنڈا اٹھا لیا, جا کے اس کو 2-4 ڈنڈے مار کے اسے بھگا دیا. کہتا پیشاب کرنے آیا تھا. کہتا تم یہاں پیشاب کرنے آئے, کہیں اور جاؤ. صحیح وہ بھی ہمیں محسوس ہوا. ٹھیک ٹھیک پھر صبح جب ہم یونیورسٹی پہنچے, تربت یونیورسٹی میں, اچھا تو وہاں پر بھی ہم نے ایک صاحب سے تھوڑا سا ڈسکس کیا. کہتا نہیں آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا, یہاں صرف فورسز کو دیکھتے ہیں, آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. ٹھیک چلو پھر ہم وہاں سے نکلے پنجگور سے واشق سے خاران آئے. اچھا واشق میں رات رہنے کا اتفاق ہوا. وہاں پر بھی ایک ملنے والے صاحب تھے, ان کے مطبوعات رہے. یہ بڑے دور دراز علاقے ہیں, صحیح اور یہاں پر بہت کم لوگ جاتے ہیں. ٹھیک 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 لیکن کہ پاکستان کے ہر خطے کو دیکھ کر اس کے واقعات کو, اس کی تاریخ کو میں سامنے لاؤں. مہر صاحب, آخر میں ہم جاننا چاہیں گے آپ ہمارے ویورز کے لیے کوئی خاص بات, کیونکہ آپ عمر کے ایسے دور میں سے گزر رہے ہیں جس میں آپ تجربات, بہت سارے تجربات سے گزرے ہیں, تو کوئی ایسی بات جو عوام کے لیے بہتر ہو یا ان کی زندگی کے لیے. کوشش, آپ کے سوال کے مطابق میں یہ بات کرتا ہوں, میں نے پوری کوشش کی ہے کہ حرام سے بچا جائے. ٹھیک ٹھیک میں ایک دفعہ TADA کے کچھ پیسے میری جیب میں تھے. جی جی 28 تاریخ تھی. جی جب گھر آیا تو میری بیگم نے وہ پیسے دیکھ لیے, اچھا اور دیکھ کے کہنے لگے یہ پیسے آپ نے کہاں سے لیے ہیں. جی جی میں نے اسے بتایا کہ یہ حرام کے پیسے نہیں ہیں, جی یہ میرے TADA مجھے ملا ہے وہ پیسے ہیں. ٹھیک یعنی میری اس میں مسز کا رول بڑا اہم ہے. اچھا اس نے میرے بچوں کو حلال کی روزی کھلائی, ٹھیک اور مجھے بھی کہیں حرام کے لیے مجبور نہیں کیا. یہ بھی ایک. دوسرا یہ ہے کہ اور اس کی وجہ سے میرا آج تک بھی پورے ڈویژن میں محبت کا تعلق ہے. کسی تعلیمی ادارے میں چلا جاؤں تو مجھے محبت کے ساتھ لوگ بٹھاتے ہیں, اٹھاتے ہیں. ٹھیک اور ٹھیک پھر یہ اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر کوئی زندگی میں کام کرنا چاہیں تو عمر آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور میں نے اس عمر میں یہ کام کیا. میں مہینہ سفر کرتا تھا, واپس آتا تھا, 10 دن بیمار رہتا تھا, ٹھیک ہوتا تھا, پھر ٹھیک ہونے کے بعد پھر دوبارہ سفر میں چل پڑتا تھا. تو اس طریقے سے عمر آپ کے آڑے کبھی نہیں آ سکتی. اگر آپ چاہیں تو آپ کام اپنے آخری ٹائم تک کرتے رہتے ہیں. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے, میرے خیال میں مار صاحب اس طرح کے شعر شاید آپ لوگوں کے لیے ہی جو ہے نا لکھے گئے ہیں. تھینک یو مار صاحب, تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.